اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے۔ ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوار ہوئے۔ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا۔ میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران مبارک سے چھوا جاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ران سے تہبند کو ہٹایا، یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی اور چمک دیکھنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے، خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اس نے کہا کہ خیبر کے یہودی لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے ہی تھے کہ وہ چلا اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن پہنچے۔ اور عبدالعزیز راوی نے کہا کہ بعض حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ہمارے ساتھیوں نے الخمیس کا لفظ بھی نقل کیا ہے، یعنی وہ چلا اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر پہنچ گئے۔ بس ہم نے خیبر لڑ کر فتح کر لیا اور قیدی جمع کیے گئے۔ پھر وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیدیوں میں سے کوئی باندی مجھے عنایت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کوئی باندی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت حی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحیہ کو دے دیا، وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ۔ وہ لائے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو۔ راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خود انہی کی آزادی ان کا مہر تھا، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ پھر راستے ہی میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، نے انہیں دلہن بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلہا تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لائے۔ آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور لائے، بعض گھی۔ حضرت عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 371۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔